زندہ باد زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے پرکھوں کی جو قربانی کی یاد دلائے گی بچوں کو کہانی وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تاریخ رچائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے وگیان میں کھیلوں میں اتہاس میں شکشا میں دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے وگیان میں کھیلوں میں اتہاس میں شکشا میں دنیا میں الگ اپنی پہچان بنائیں گے نفرت سے عداوت سے غربت سے جہالت سے آؤ یہ قسم کھائیں ہم دیش بچائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے اس دیش کا ہر ذرہ سورج سا چمک جائے امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے اس کے بعد
مکالمے کے لیے محمد ابرار اور محمد ارمان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے مکالمے پیش کریں۔ تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ مسلمانوں کو مذہب کا کیا نام ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، دم کی لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا۔ اس دیش کا ہر ذرہ سورج سے چمک جائے، امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے۔ اس دیش کا ہر ذرہ سورج سے چمک جائے، امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے۔ یہ کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے سب، آج کے دن 26 جنوری کے دن ہمارے ملک کا سنویدھان کمپلیٹ ہوا۔ کمپلیٹ مطلب اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ شعور عطا فرمایا 26 جنوری مناؤ۔ اسلام میں کہاں ہے تم جو ہے 15 اگست مناؤ؟ اسلامی جو تعلیمات ہے ان کے دو رخ ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہے ان کے دو رخ ہیں۔ بعض چیزوں کا رخ وہ ہے جن کا تعلق، اگر ہم اس کو نہیں مناتے ہیں اس دن کو، یا اس دن میں ہم ویسے ہی سوتے رہ جاتے ہیں، تو یہ اپنے حقوق سے دستبرداری ہے، یعنی ہم اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں جب گہرائی میں جاتا ہوں تو جو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیوں مناتے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں انگریز سے خطاب پائے تھے، انگریز کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تھی انہوں نے، انگریز سے انہوں نے تو خطاب پائے تھے اس وقت، بھئی تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، وہ تو خطابات میں لگے ہوئے تھے۔ اور ہمارے علماء اور ہمارے جو ہے صلحاء اور ہمارے ملک کے جو ہے ہمارے برادران وطن کے جو بڑے ہیں وہ ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اللہ جو وہاں تک ان کے پیٹ دکھ رہا وہاں تک تھا، کمرے بنے ہوئے تھے وہاں تک، لیکن بعد میں وہ یہ کیا کہ بھئی ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کھیت میرے والد صاحب مرحوم قمر الدین صاحب نے، میں نے کہا کہ باپ میں مولوی ہو گیا، اب کہاں جاؤں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولوی کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، بس مسجد کی امامت اور یہ اس طرح کے خیالات قوم کے آج بھی ہیں، لیکن اللہ کے کمائے اور تو انشاءاللہ ایک نام آیا تجمیر کو پہنچے گا۔ آپ حضرات کی اور گاؤں کی توجہ رہی تو انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہے گا، چاہے چھوٹی نہج میں ہے لیکن دھیرے دھیرے بڑا ہوگا۔ میں نے 20 سال سے یہ کبھی قافلہ رکنے نہیں دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارے پاس پہلے یہاں کھانا سب کچھ نہیں ہوتا تھا، بنتا تھا بچوں کا ناشتے کا اور سب نظام تھے، لیکن اس کے بعد میں پھر کچھ معاملہ بگڑ گئے، کچھ حالات اچھے نہیں رہے، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اور سارے مسئلے۔ تو اب جب سے ہمارا یہ مکتب کی شکل میں گھر پہ چل رہا ہے، ہمارے پڑھانے والے 2 تو پرماننٹ رہتے ہیں، قاری مصطفیٰ صاحب اور ہماری ایک بچی جو ہمارے ہی مدرسے سے فراغت کی ہے جس نے مومنہ کورس کی، وہ بچی بہت ماشاءاللہ بہترین قاریوں کی طرف قرآن پڑھتی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی تک انہوں نے پڑھا نہیں، نجم سلام ہے اور بہترین اردو کی جانکار ہے، تو کام کرتے رہیں گے، چلتا رہے گا اللہ نے چاہا ہے۔ ابھی تک جو ہے اس میں بلڈنگ میں 10 لاکھ روپے تقریباً لگ چکے ہیں اور اس کا لینٹر باقی ہے، انشاءاللہ لینٹر کی سیٹنگ کا کام چل رہا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ لینٹر ڈلے گا۔ آپ یہ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ مٹی کا قرض ایک دن آخر کو چکانا ہے، ایک بار ملے موقع ہم جان لٹائیں گے، آزادی امرتسر اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرتسر اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرتسر اس طرح منائیں گے۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان بالنبيين والشهداء والصالحين. يا الله بارك لنا فرما
یا اللہ ہمارے خطاؤں سے ضرورت فرما، یا اللہ سیاحت کو آسان سے مبدل فرما، یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، پڑھنے والوں میں پڑھانے والوں میں اخلاص اور الہیت پیدا فرما، اللہ شیطان سے نفسانیت سے پوری امت کی خصوصاً ان کی حفاظت فرما، اللہ ہر کام کو خیر کے لیے اللہ مقدر فرما، اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ مقروضین کے قرضے سے غیب سے لاحق سے صورت پیدا فرما، اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا، اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بری فرما، اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی ٹھیوں کی اللہ بھرپور حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ دارالعلوم دیوبند کی، ندوہ کی، مظاہر کی، مرکز نظام الدین کی اور چھوٹے بڑے تمام مدارس کی حفاظت فرما، اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، اللہ دین کے کام کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی نصیب فرما، اللہ ان کہنے والوں کو قبول فرما، کی کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے، بے چینی سے پوری امت کی اور خصوصاً ان کی حفاظت فرما، اللہ تیرے نبی نے خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہم سب کو نصیب فرما، تیرے دین کا کام جو اس شکل سے بھی انجام دے رہا ہو اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حمایت فرما، اللہ بھرپور حمایت فرما، اللہ ہمارے باپ داداؤں کی، اللہ اکابرین کی، اساتذہ کی جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت ہوگی ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے، آزادی امرت سور اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔